السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈی اینڈ ایف بلاک ایلیمنٹس میں لیکچر نمبر 14 کو ڈسکس کریں گے۔ اور اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کلرز آف کمپلیکسز۔ کیا پڑھیں گے اسٹوڈنٹس؟ آج ہم پڑھیں گے کلرز آف کمپلیکسز، ٹھیک؟ یعنی جو کمپلیکس کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، کوآرڈینیشن کمپاؤنڈز، وہ اکثر مختلف قسم کے کلرز پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ کلرز کس وجہ سے ہوتے ہیں، اسی کو آج ہم کریں گے ڈسکس۔ تو چلیے جی، پہلے اس کے ہم کانسیپٹ کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو سورج کی طرف سے لائٹ آتی ہے، اس لائٹ کو ہم کہتے ہیں وائٹ لائٹ۔ کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس اس کو؟ اسے ہم کہتے ہیں وائٹ لائٹ، ٹھیک؟ اب یہ جو وائٹ لائٹ سورج کی طرف سے آ رہی ہے، اگر ہم اس کو ایک پرزم سے گزاریں، پرزم ایک شیشہ ہوتا ہے 3 کونے والا اسٹوڈنٹس، اور اس کے اندر جب ویوز اس کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک، تو وہ اپنے جو ہے تو وہ مختلف حصوں میں، یہ جو وائٹ لائٹ ہے یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر اس پرزم کے اندر سے نکل آتا ہے۔ اور تقسیم اس وجہ سے اسٹوڈنٹس ہوگا، یہ جو ایک رے آ رہی تھی وائٹ لائٹ کی، یہ اس لیے اندر داخل ہونے کے بعد تقسیم ہوا کیونکہ اندر جو میٹر ہے وہ اس کو ڈسپرس کر دیتا ہے۔ بعض اس میں ویوز ایسے ہوتے ہیں جو فاسٹ ہوتے ہیں، بعض سلو، تو کچھ فریکوینسی یا انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں، کچھ لیٹ نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف کلرز دکھنا شروع ہو جاتے ہیں پرزم سے گزرنے کے بعد اس لائٹ کے۔ اور یہ جو لائٹ سے جو کلرز اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اسپیکٹرم۔ اور چونکہ یہ لائٹ کی وجہ سے بن رہی ہے تو اس کو لائٹ اسپیکٹرم بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ اب اسٹوڈنٹس، یہ جو کلرز ہے یہ تو اس وجہ سے نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو کوآرڈینیشن کمپاؤنڈز ہوتی ہیں یا جسے ہم کمپلیکسز کہتے ہیں، تو یہ جو کمپلیکسز ہے شو کلرز، یہ بھی مختلف قسم کے کلرز شو کرتے ہیں، ٹھیک؟ یہ بھی مختلف قسم کے کلرز شو کرتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس، یہ جو کلر شو کرنے کا کام ہے اسپیشلی وہ کمپاؤنڈز اس میں کرتے ہیں جو ایک اوکٹا ہیڈرل قسم کے ہوں۔ کون سے والے؟ جو اوکٹا ہیڈرل کمپلیکسز ہوں وہ زیادہ کلر شو کرتے ہیں، ٹھیک؟ اب اوکٹا ہیڈرل اسٹوڈنٹس کمپاؤنڈز کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آئرن ہے جس کے ساتھ 6 سیانائڈ لگے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم ایگزا سیانو فیریٹ کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، یہ اوکٹاہیڈرل کیسے ہے؟ اس کے اندر ایک آئرن کا ایٹم ہے جو کہ سینٹرل میٹل ایٹم یا سینٹرل میٹل آئن کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ لون پیئر آف الیکٹران شیئر کر کے ایک سائنائڈ یہاں سے جڑا ہوتا ہے، ایک سائنائڈ یہاں سے جڑا ہوتا ہے، ایک سائنائڈ یہاں سے جڑا ہوتا ہے، ایک یہاں سے جڑا ہوتا ہے، ایک لیٹ سے اس کے بیک سائڈ سے جڑا ہوتا ہے اور ایک اس کے فرنٹ سائڈ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اس طرح ایک اوکٹا ہیڈرل شیپ بن جاتی ہے جسے میں اسکرین پہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ اوکٹا ہیڈرل 8 کونے والی ایک شیپ ہوتی ہے، ٹھیک؟ اب اسٹوڈنٹس، ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اوکٹا ہیڈرل شیپ والے کمپاؤنڈز ہیں یہ اکثر کلرز شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کے ذہن میں لازمی بات ہے، یہ بات آ رہی ہوگی، یہ آ رہا ہوگا کہ کلر آخر شو کیوں کرتا ہے، اس کے اندر ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے کلر شو کرتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اندر پارشلی، اکثر یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں پارشلی فلڈ ڈی آربیٹلز ہوتے ہیں۔ لیٹ سے یہ ایک پارشلی فلڈ ڈی آربیٹل ہے اور اس کے اندر 5 آربیٹلز اس وقت موجود ہے، ٹھیک؟ اس میں کتنے آربیٹلز ہیں اسٹوڈنٹس؟ اس کے اندر اس وقت 5 آربیٹلز موجود ہیں۔ لیٹ سے یہ پہلا والا ہے ڈی ایکس وائی، پھر ڈی وائی زیڈ، پھر ڈی ایکس زیڈ، پھر ڈی ایکس اسکوائر وائی اسکوائر، اور آخر میں ہے ڈی زیڈ اسکوائر۔ تو ہوتا یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ بعض اوقات جب لیگنڈز اس کے پاس آتے ہیں، جیسے یہ سائنائڈ لیگنڈز ہیں، تو لیگنڈز جب اس کی طرف اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے، تو لیگنڈز کے اپروچ یعنی آنے کی وجہ سے، کمپلیکس بننے کی وجہ سے، یہ جو 5 آربیٹلز ہوتے ہیں ڈی کے، یہ ڈی جنریٹ آربیٹلز کہلاتے ہیں۔
اور ڈی جنریٹ کا اسٹوڈنٹ مطلب ہوتا ہے ایک جیسی انرجی والے، ان سب کی انرجی سیم ہوتی ہے، لیکن جب اسٹوڈنٹس لگنڈز ان کو اپروچ کرتے ہیں، اس کے قریب پہنچتے ہیں، تو ان کی یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد اس میں سے 3 آربٹلز جسے ہم کہتے ہیں T2G نیچے آ جاتے ہیں، اور اس میں سے 2 آربٹلز جنہیں ہم EG کہتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اگر ادھر 1 الیکٹران تھا یا 2 تھا یا 3 تھے تو وہ الیکٹران یہاں پر آ جائیں گے، ٹھیک۔ اب اسٹوڈنٹس یہ جو ہم نے لکھا ہے T2G، اس کا مطلب ہوگا ٹرپلی ڈی جنریٹ آربٹلز، ٹرپلی ڈی جنریٹ آربٹلز، یعنی 3 دانے ایک جیسے انرجی کے آربٹلز، اور اس کو ہم کہتے ہیں جی ایکوی ڈی جنریٹ آربٹلز، ایکوی ڈی جنریٹ آربٹلز، ایک ہی انرجی کے آربٹلز ہیں جن کی ایک ہی جیسی انرجی ہے، ٹھیک۔ چلو جی، یہاں تک اسٹوڈنٹس بات کلیئر ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ یہ جو الیکٹران ہے یہاں پر، یہ جمپ کر کے اصل میں جاتے ہیں اوپر اور پھر واپس آتے ہیں نیچے، ٹھیک۔ اس جمپنگ کو کہا جاتا ہے ڈی ٹرانزیشن۔ اس جمپنگ کو اسٹوڈنٹس کیا بولتے ہیں جی؟ ڈی ٹرانزیشن، یعنی الیکٹران جمپ کر کے اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے اور پھر نیچے آئے۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈی ٹرانزیشن، ڈی سے ڈی میں جمپ لگانا، ٹھیک۔ اب اسٹوڈنٹس ڈی ٹرانزیشن کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ جب الیکٹران اوپر جاتا ہے تو اس وقت تو یہ انرجی کو ایبزارب کرتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو یہ انرجی کو کرتا ہے ریلیز۔ اور اسٹوڈنٹس جو انرجی یہ ریلیز کرتی ہے وہ خاص قسم کے ویوز ہوتے ہیں، اور وہ ویوز اصل میں ایک خاص قسم کا کلر ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس وجہ سے یہ کمپلیکسز کلرز شو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اسٹوڈنٹس یہ مسئلہ قصہ پورا سمجھ نہیں آیا تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے ایک دفعہ دوبارہ پورا ترتیب سے جب دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بالکل اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا۔ اب اسٹوڈنٹس اس میں یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو آربٹلز میں نے بنائے ہیں یہ ہیں لو انرجی کے، اور یہ جو آربٹلز اوپر بنائے ہیں یہ ہوتے ہیں ہائی انرجی کے، یعنی ان میں انرجی کا تھوڑا بہت ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے اس جگہ پر، ٹھیک۔ اب اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا کچھ باتیں اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بھئی کون سے کنڈیشنز ہیں جس میں ہمیں کلرز نظر آ سکتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈ کے اندر کون سے کنڈیشنز ہوں تو ہمیں کلرز وہ دکھائے گا۔ تو کنڈیشن میں یاد رکھو، پہلی بات ہے اس میں ڈی سے ڈی میں ٹرانزیشن ہونی چاہیے، یعنی الیکٹران کو ڈی سے ڈی میں جمپ کرنا چاہیے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ لیگنڈز اپروچ کرنا چاہیے۔ کس کو اپروچ کرنا چاہیے جی؟ سینٹرل میٹل ایٹم کو، یعنی یہ جو لیگنڈز ہیں یہ اس کو آ کر کے اپروچ کرے تب یہ کام ہوگا۔ اس سے اگلی بات اسٹوڈنٹس پارشلی فلڈ ڈی آربٹل کا ہونا لازمی ہے، یعنی جو سینٹرل میٹل ایٹم ہے اس میں پارشلی فلڈ ڈی آربٹل کا ہونا ضروری ہے۔ پارشلی فلڈ سے مراد اسٹوڈنٹس یہ والے دیکھیں، یہ پارشلی فلڈ پارشلی فلڈ پارشلی فلڈ، یعنی یہ سارا بھرا ہوا نہ ہونا چاہیے۔ اگر 2 ادھر ہوں، 2 ادھر، 2 ادھر، 2 ادھر، 2 ادھر، پھر اسے فلڈ بولیں گے اور یہ کلر شو نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اور اگلی بات اسٹوڈنٹس ایک اور بات جو ہے کلرز کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی انرجی یہ ریلیز کرے، یہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ جو انرجی ریلیز کرے ایلیمنٹ یا سینٹرل میٹل ایٹم، اس کو آئی آر ریجن میں ہونا چاہیے، انفراریڈ ریجن کے اندر، یا اس کو یو وی ریجن کے اندر ہونا چاہیے، الٹرا وائلٹ ریجن کے اندر، تبھی ہمیں کیا نظر آئے گا جی؟ کلر نظر آئے گا، ٹھیک۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر جو ہے یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ٹھیک، یہ بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک دو باتیں اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو وہ باتیں، اب ٹاپک ہمارا لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن اب کیا کروں اسٹوڈنٹس، اس میں اچھے خاصے کانسیپٹس ہیں، چاہتا ہوں کہ وہ سارے آپ کو سمجھا دوں۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں سے فرض کرے وائٹ لائٹ آ رہی ہے اور ایک اوکٹا ہیڈرل کمپلیکس پہ پڑ رہی ہے، ٹھیک، یا کسی بھی کمپلیکس پہ پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے آربٹلز 2 حصوں میں کیا ہو رہے ہیں؟ تقسیم۔ یہ نیچے والا ہے T2G اور اوپر والا ہے AG، ٹھیک۔ اب اسٹوڈنٹس یہ جو وائٹ لائٹ ہوتا ہے
یہ جو وائٹ لائٹ ہوتا ہے اس کے اندر 7 کلرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا فارمولا ہوتا ہے وبگی اور، یعنی وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر تمام لائٹ کلرز ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام لائٹ کلرز کیا ہوتے ہیں جی، موجود ہوتے ہیں، ٹھیک۔ لائٹ کلرز اس کے اندر سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس یہ وائٹ لائٹ جو ہے کسی جگہ ٹکرا جائے اور ہمیں کوئی کلر نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز بلیک کلر کا ہمیں نظر آئے گا، یعنی کوئی چیز وائٹ لائٹ کو ایبزورب کرے، نتیجے میں کچھ بھی ریفلیکٹ نہ کرے، کچھ بھی ہمیں باہر نہ دے، کوئی کلر شو نہ کرے، تو پھر اسے ہم بلیک کلر کہیں گے، ٹھیک۔ بالکل اسی طرح اسٹوڈنٹس اگر میں اس ڈائیگرام کو کاپی کر کے، ٹھیک ہے، اسے میں یہاں پر پیسٹ کروں تاکہ دوسرا ایگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں، تو چلیے جی اب اس ایگزامپل کو دیکھ کے وہی ڈائیگرام اسٹوڈنٹس میں نے کاپی کر کے نیچے لکھا ہے، ٹھیک۔ اب اسٹوڈنٹس ہوتا یہ ہے کہ اگر وائٹ لائٹ آکٹاہیڈرل کمپلیکس پہ پڑ جائے اور آکٹاہیڈرل کمپلیکس پہ پڑنے کے بعد یہ جو ہے اس کے اندر چونکہ بہت سارے کلرز کے لائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریفلیکٹ کر دے، کیا کر دے، ریفلیکٹ آل کلرز۔ اگر یہ تمام کلرز کو ادھر سے جو ہے ریفلیکٹ کر دے، ٹھیک ہے، یہاں سے ریفلیکٹ کر دے، تو پھر یہ ہمیں نظر آئے گا وائٹ کلر میں، کس میں، وائٹ کلر میں۔ اور یہاں پر اسٹوڈنٹس اس نے سارے کلرز کو، یعنی جتنے بھی وائٹ لائٹ کے کلرز تھے ان سب کو اس نے ایبزورب کیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں سب کو کیا کرے گا، ریلیز کرے گا۔ جب سب کو ریلیز کرے گا تو لازمی بات ہے وہ ہمیں بالکل وائٹ کلر میں نظر آئے گا، ٹھیک۔ اب اسٹوڈنٹس تیسرے کیس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب دیکھیے جی پھر ہمارے پاس وائٹ لائٹ آ رہی ہے، ایک کمپلیکس پہ پڑ رہی ہے، اور کمپلیکس پہ وائٹ لائٹ پڑنے کے نتیجے میں، کمپلیکس پہ اسٹوڈنٹس وائٹ لائٹ پڑنے کے نتیجے میں، ٹھیک ہے، اس کمپلیکس پہ فرض کریں کہ اس کمپلیکس پہ وائٹ لائٹ پڑا، اس کے الیکٹران کو اس وائٹ لائٹ نے ایکسائٹ کر کے ادھر بھیج دیا، اور پھر جب یہ واپس آئے گا تو یہ انرجی ریلیز کرے گا۔ فرض کرے اسٹوڈنٹس اس نے ایبزورب کیا بلیو کو اور اس نے ایبزورب کیا ریڈ کو، 2 کلرز کو اس نے ایبزورب کر دیا، ٹھیک ہے، اس دونوں کلرز کو اس نے کیا کر دیا جی، ایبزورب کر دیا ڈیو ٹو جمپ، یعنی جب جمپ لگا رہا تھا تو اس نے اس دونوں کلرز کو، بلیو کو اور ریڈ کو کیا کر دیا جی، ایبزورب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو ایبزورب کرے گا تو کچھ اس کے بدلے میں جب نیچے آئے گا تو یاد رکھو کچھ کلرز کو یہ لازمی ریلیز کرے گا، ٹھیک، لازمی کیا کرے گا، ریلیز کرے گا، ٹھیک ہو گیا، لازمی کیا کرے گا جی، ریلیز کرے گا۔ اب اس میں کچھ باتیں آپ اسٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ اگر بلیو کو ایبزورب کیا، اگر اس نے بلیو کو، اچھا یہ اسٹوڈنٹس بلیو کو بھی ایبزورب کر سکتے ہیں، ریڈ کو بھی کر سکتے ہیں، دونوں کو بھی کر سکتے ہیں، یہ کمپلیکس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ سے اس نے بلیو کو ایبزورب کر دیا، ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا جب بلیو کو ایبزورب کرے گا تو یلو کو یہ کیا کرے گا جی، ریفلیکٹ کرے گا، یعنی وہ چیز آپ کو پھیلا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور بلیو جو ایبزورب ہوا تھا اس کا ویو لینتھ اسٹوڈنٹس ہوتا ہے تقریباً 460 سے 510، 460 سے 510 نینو میٹر اس کا ویو لینتھ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا دوسری طرف اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو یلو ریفلیکٹ ہوگا اس کا ویو لینتھ ہوتا ہے 580 سے 600 نینو میٹر تک۔ یہ اسٹوڈنٹس ویزیبل لائٹ کے ویو لینتھس آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو چلیے جی میں یہاں جلدی سے لکھ لیتا ہوں، اس کو آپ نے کرنا ہے یاد، ٹھیک ہے۔ وائلٹ کا اسٹوڈنٹس جو ویو لینتھ ہوتا ہے وہ تقریباً 420 نینو میٹر، باقی میں نینو میٹر نہیں لکھوں گا، آپ سمجھتے جانا۔ اور یہ اسٹوڈنٹس پھر 420 سے لے کر، یہ جو ہے 420 سے لے کر تقریباً 510 نینو میٹر ہوتا ہے، پھر یہ 510 نینو میٹر سے لے کر اسٹوڈنٹس تقریباً 580 نینو میٹر ہوتا ہے، اور یہ 580 نینو میٹر سے آگے چل کر پھر کوئی 600 نینو میٹر ہوتا ہے، اور یہ 600 نینو میٹر سے آگے چل کر کے 600 سے آگے چل کر کے 630 نینو میٹر ہوتا ہے، اور یہ 630 نینو میٹر سے چل کر آگے جو ہے 750 نینو میٹر تک، سوری یہ اسٹوڈنٹس ایک مجھ سے رہ گیا،
یہ 420 ہوا، پھر یہ 420 سے 510 ہوا، پھر یہ 460 سے یہ رہ گیا ہے دیکھیں۔ چلو جی میں اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہاں میں نے کر دیا، یہ یلو کا کلر کا تھا، کہاں گیا جی یہ میں بھول گیا تھا اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے 510 سے نہیں، 420 سے 480 پھر 460 سے، یہ جو ہے 460 سے، تو یہ 460 تک ہوگا اسٹوڈنٹس، یہ ہاں 460 تک ہوگا، اور یہ 460 سے لے کر 510 نینو میٹر تک ہوگا، اور یہ لاسٹ والا اسٹوڈنٹس 630 سے لے کر تقریباً 750 نینو میٹر تک ہوگا۔ تو یہ کلرز کے جو ویو لینتھس ہے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اب اسٹوڈنٹس اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی بلو ایبزورب کیا، یلو ریفلیکٹ کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کلر ایبزورب کیا، کون سا کلر ریفلیکٹ کیا؟ اس کے لیے اسٹوڈنٹس ہم ایک سمپل سا ایک فارمولہ جیسا کہہ دو یا کوئی ڈائیگرام کہہ لو، اسے ہم اس ڈائیگرام یا اس فارمولے کی مدد سے سمجھیں گے۔ آپ ایسا ایک ڈائیگرام بنا دیں اور اس کو اس طرح سے جو ہے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تقسیم کرنے کے بعد یلو کے سامنے بلو لکھیں یا بلو کے سامنے یلو لکھیں، اسی طرح ریڈ کے سامنے یہاں پر آپ گرین لکھیں یا گرین کے سامنے آپ ریڈ، گرین نہیں اسٹوڈنٹس، یہ سیان کلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیان کا مطلب ہے ہلکا نیلا، اور ادھر اسٹوڈنٹس آپ لکھیں گے لائٹ ریڈ، اور اس کے بالکل سامنے اس جگہ میں، ٹھیک ہے، اس جگہ میں آپ لکھیں گے گرین کو، ٹھیک، ادھر لکھیں گے گرین کو۔ اب ہوتا کیا ہے اسٹوڈنٹس یہاں پر، اب فرض کرے اگر کوئی چیز بلو کو ایبزورب کرے تو یاد رکھو وہ یلو کو ریفلیکٹ کرے گا، یلو کو ایبزورب کرے تو بلو ریفلیکٹ کرے گا، اگر وہ ریڈ کو ایبزورب کرے تو سیان ریفلیکٹ کرے گا، سیان کو ایبزورب کرے گا تو ریڈ ریفلیکٹ کرے گا۔ اچھا یہ لائٹ ریڈ کو ایبزورب کرے گا تو گرین ریفلیکٹ کرے گا، گرین کو ایبزورب کرے گا تو یہ لائٹ ریڈ کو ریفلیکٹ کرے گا۔ تو اس فارمولے کی مدد سے آپ تھوڑا بہت سمجھ سکیں گے کہ کس کلر کو ایبزورب کرنے سے کون سا کلر یہ ریلیز کریں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس سے بھی زیادہ اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہوں تو اس طرح سے بتاؤں گا، دیکھو فرض کریں یہ وائلٹ ہے، یہ بلو ہے، یہ گرین اور یلو ہے، یہ بلو گرین ہے، یہ صرف گرین ہے، یہ یلو گرین ہے، یہ یلو ہے، اورنج ہے، ریڈ ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ سنتے جاؤ اسٹوڈنٹس، اگر کوئی وائلٹ کو ایبزورب کرے گا تو یلو گرین ٹائپ کو ریلیز کرے گا، بلو کو ایبزورب کرے گا یلو خارج، گرین یلو کو ایبزورب کرے گا اورنج کو خارج کرے گا، بلو گرین کو ایبزورب کرے گا تو ریڈ کو خارج کرے گا، گرین کو ایبزورب کرے گا تو پرپل کو جو ہے خارج کرے گا، یلو گرین کو ایبزورب کرنے پر وائلٹ کو یہ پہلا والا ہوا، اور یلو پر بلو کو خارج کرے گا یہ والا ہوا، ٹھیک۔ اور اسی طرح اورنج کو ایبزورب کرنے پر ریڈ، اور ریڈ کو ایبزورب کرنے پر پھر بلو گرین خارج کرے گا۔ تو اس طرح سے آپ ایک مطلب اس ٹیبل سے بھی اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کس کو ایبزورب کرنے سے کون سا کلر خارج ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بہت ہی لمبا ہو گیا میرے خیال ہے، بس اتنا کافی ہے، ورنہ اس پر جو ہے کوئی 20-25 منٹ اور ڈسکشن ہو تو ٹھیک سے آخر تک کلیئر ہو، لیکن اب ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، لائٹ پڑتی ہے جب کسی پرزم پر تو وہ کلرز میں چینج ہوتا ہے، اگر اس کلرز کی ویو لینتھ اس میں ہو تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں اور اسی کو ہم کلر کہتے ہیں۔ موسٹ آف دی کمپاؤنڈز آف ٹرانزیشن میٹلز، زیادہ تر کمپاؤنڈز جو ٹرانزیشن میٹلز کے ہیں آر کلرڈ، وہ رنگ والے ہوتے ہیں، رنگین ہوتے ہیں۔ کلر از ڈیو ٹو ایبزارپشن آف سم ریڈیشن آف اسپیسیفک کلر فرام ویزیبل لائٹ، اور یہ کلر اس لیے نظر آئے گا کیونکہ جذب کی جاتی ہے کچھ ریڈیشنز کو ویزیبل لائٹ کی۔ دس ایبزارپشن پروموٹس ون الیکٹران فرام ون آف دی ڈی آربیٹل ٹو اندر ڈی، اس سے جو ہے ڈی آربیٹل سے دوسرے ڈی میں الیکٹران جمپ کرے گا جسے ہم ڈی ڈی ٹرانزیشن کہیں گے۔ ڈی آربیٹلز آف آئسولیٹڈ ٹرانزیشن ایلیمنٹس آر ڈی جنریٹ، نارملی جو ان کی ڈی آربیٹلز ہوتے ہیں یاد رکھو وہ ڈی جنریٹ ہوتے ہیں، ڈی جنریٹ کا مطلب ہے سیم انرجی کے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، وین لیگنڈز اپروچ ٹرانزیشن ایلیمنٹس، جب لیگنڈز ان کو پہنچنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک،
اینڈ فارم کمپلیکسز اور ان کے ساتھ کمپلیکس بناتے ہیں. دین ڈی آربیٹلز اسپلٹ اپ. تو یہ جو ڈی آربیٹل ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اسپلٹ ہو جائے گا, ایک T2G بنائے گا اور ایک EG بنائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, into two sets of d orbitals. When white light falls on a transition element having partially filled d orbital, جب white light پڑتی ہے transition element پہ جس میں partially filled d orbital ہو, they absorb radiation of particular wavelength. تو وہ خاص قسم کے ویو لینتھ کو جذب کریں گے فار دی پروموشن آف الیکٹران, اور اس کی وجہ سے ایک الیکٹران اس میں جمپ کرے گا. دس الیکٹران پروموٹس فرام لوور انرجی لیول ٹو ہائی انرجی لیول. اس میں جو الیکٹران ہے وہ لوور انرجی لیول سے ہائی میں جائے گا. یہ لوور انرجی لیول ہے, یہ ہائی انرجی لیول ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الیکٹران جمپ کرے گا. دس الیکٹران پروموٹس فرام ون انرجی ٹو ہائی انرجی لیول. دس پروموشن از کالڈ ڈی ٹرانزیشن. یہ سارے کا سارا ہو گیا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں ڈی ٹرانزیشن. اور اس ڈی ٹرانزیشن کی وجہ سے پھر کیا ہوگا, ہمیں کلر نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں دس ڈی ٹرانزیشن. ٹھیک ہے, دس ڈی ٹرانزیشن پروڈیوسز ڈی ٹرانزیشن تو ایبزورب کر رہا تھا, ایبزوربس سم ریڈیشنز. تو یہ ڈی ٹرانزیشن کچھ ریڈیشنز کو ایبزورب کرے گا, وائل ریلیز یا ایمٹ جو بھی آپ لکھنا چاہیں, وائل ریلیز سم ریڈیشنز, اور کچھ ریڈیشنز کو یہ خارج کرے گا. دیز ریلیزڈ, یا ہم اس کو ریفلیکٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں, دیز ریفلیکٹڈ ریڈیشنز شو ڈفرینٹ کلرز یا پرٹیکولر کلر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہوگا یہ ہمیں خاص قسم کے کلر کی شکل میں نظر آئے گا. ٹھیک, ایک ایگزامپل اسٹوڈنٹس یہاں پر میں ڈسکس کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل میں ڈسکس کر لیتا ہوں. لیٹ سے ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے, وہ ہے ٹائٹینیم ایگزا ایکوا ٹائٹینیم. ٹھیک ہے, اور غالباً اس پہ +3 چارج ہوتا ہے تقریباً, ہاں میرے خیال اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسٹوڈنٹس ٹائٹینیم ہے یہ والا, ٹھیک ہے, یہ والا, اس کا میں ذرا کنفیگریشن کر لوں. تو اس کا اسٹوڈنٹس ایٹمک نمبر ہوتا ہے 22. آرگون تک اس کی کنفیگریشن کرنے کے بعد یہ آتا ہے جی 3D. اس کے ڈی کو میں ذرا اوپن کر کے آربیٹل فارم میں لکھتا ہوں. پھر اس کا 4s2 آتا ہے. ٹھیک ہے, 2 الیکٹران یہاں ہوتے ہیں اور 2 ادھر. اب اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو آرگون کے بعد یہ جو 3D ہے اس میں سے یہ دونوں الیکٹران نکل جاتے ہیں اور یہ دونوں بھی نکل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے 3D بھی خالی ہو جاتا ہے اس کا, اور اس کا 4s بھی خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں سوری اسٹوڈنٹس, سوری ادھر سے جو ہے ادھر سے صرف ایک الیکٹران نکلے گا. ٹھیک ہے, ایک رہے گا, ایک نکلے گا, 2 ادھر سے نکلیں گے. تو ڈی کے اندر ابھی ایک الیکٹران ہوگا, یہ خالی ہو جائے گا اور ٹائٹینیم پہ آ جائے گا +3 چارج. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس, تو اس پہ آ جائے گا جناب +3 چارج. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ +3 اس سے کمپلیکس کے اوپر غالباً نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کمپلیکس پہ غالباً +3 چارج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اچھا جی. ٹھیک ہے, اب یہ اسٹوڈنٹس ٹائٹینیم +3 ہوا اور یہ جو ہے اس کا کنفیگریشن ہوا. اس کے ڈی کو اگر ہم کھول دیں اسٹوڈنٹس سے بھی, ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھ لیجیے کل 5 آربیٹل ہے, ایک اس کے اندر الیکٹران ہے. تو جب اس کو لیگنڈز اپروچ کریں گے تو یہ اسپلٹ اپ ہو جائے گا. اس میں سے 3 آربیٹلز نیچے جائیں گے جس میں ایک الیکٹران بھی ہوگا, 2 اوپر. اسے ہم نے T2G اور اسے EG بولا تھا. ٹھیک, اب اسٹوڈنٹس یہ کیا ہوگا کہ جب اس پہ وائٹ لائٹ پڑے گی تو اس کا یہ الیکٹران اس کو ایبزورب کرے گا. ٹھیک ہے, ایبزورب کرنے کے بعد یہ اسٹوڈنٹس ہمیں جو ہے, ٹھیک ہے, یہ خارج یہ ریفلیکٹ کرے گا 2 کلرز کو, یعنی ایبزورب کرنے کے بعد ریفلیکٹ کرے گا 2 کلرز کو. ٹھیک ہے, ایک یہ ریڈ کو ریفلیکٹ کرے گا اور ریڈ کے ساتھ یہ غالباً بلو کو ریفلیکٹ کرے گا. تو یہ دونوں مکس ہو کر ہمیں ایک وائلٹ کلر دیں گے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھو اسٹوڈنٹس ہمیں جو وائلٹ کلر جو نظر آتا ہے, ہاں اسٹوڈنٹس یہ یلو گرین کو ایبزورب کرے گا. ٹھیک ہے, یلو اور گرین کو.
تو یہ یلو اور گرین کو جب ایبزورب کرے گا تو ایبزورب اس کو کرے گا اور ریفلیکشن میں ہمیں وائلٹ کلر نظر آئے گا. تو اس کا جو سولوشن ہوگا وہ ہمیں وائلٹ کلر کا نظر آئے گا. میں اسٹوڈنٹس ایک اور ایگزامپل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک اور ایگزامپل کر لیتا ہوں کیونکہ یہ جو ایگزامپل ابھی میں نے کیا یہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسٹیک بھی ہو گیا ہو, مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے, ٹائٹینیم کا. ٹھیک ہے, ویسے اسی طرح ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب اسٹوڈنٹس میں ایک اور ایگزامپل آپ کو بتا دوں. اچھا ٹھیک اسٹوڈنٹس, یہ ابھی مجھے یاد آیا کہ اس پہ بالکل G+3 ہی چارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایگزیکوا ٹائٹینیم 3 آئن بھی کہتے ہیں, یہ ایکٹاہیڈرل کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یلو گرین کو ہی ایبزورب کرتا ہے اور بدلے میں جو اس کو وائلٹ کلر کو ریلیز کرتا ہے. ٹھیک, یعنی یلو اور جو گرین تھا اس کا ویو لینتھ 510 اور 600 نینو میٹر تھا, اور وائلٹ جب خارج کرے گا تو وائلٹ کا ویو لینتھ 420 اور 400 کے, یعنی 400 اور 420 کے درمیان میں ہی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں تھوڑا بہت آ گیا ہوگا. کوئی چیز ہو, مسئلہ ہو, مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے. اور بھائیوں, آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. لیکچر دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اور بھی لیکچرز ملتے رہیں گے اور اس سے آپ اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.